بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن اگر کلام خدا ہے گوہر ہے علم، مادن اگر کلام خدا ہے گوہر ہے علم، اشجار آیتیں ہیں تو ان کا ثمر ہے علم، اللہ کا وجود ہے اس کی خبر ہے علم، اللہ کا وجود ہے اس کی خبر ہے علم، یہ کائنات جسم کی صورت ہے سر ہے علم، یہ کائنات جسم کی صورت ہے سر ہے علم، اس جسم و سر میں رشتہ پہم نبی سے ہے، لیکن نبی کے علم کا عرفاں علی سے ہے۔ اس جسم و سر میں رشتہ پہم نبی سے ہے، لیکن نبی کے علم کا عرفاں علی سے ہے۔ یہ زندگی مرض ہے تو اس کی دوا ہے علم، یہ زندگی مرض ہے تو اس کی دوا ہے علم، گم گشتہ خرد کے لیے رہنما ہے علم، اہل عمل کے واسطے حسن بقا ہے علم، اہل عمل کے واسطے حسن بقا ہے علم، دنیا پکارتی ہے کہ مشکل کشا ہے علم، دنیا پکارتی ہے کہ مشکل کشا ہے علم، رفتار وقت جب سبق سرکشی پڑھے، دنیا تو کیا رسول بھی ناد علی پڑھے۔ یہ زندگی مرض ہے تو اس کی دوا ہے علم، گم گشتہ خرد کے لیے رہنما ہے علم، اہل عمل کے واسطے حسن بقا ہے علم، مشکل پکارتی ہے کہ مشکل کشا ہے علم، رفتار وقت جب سبق سرکشی پڑھے، دنیا تو کیا رسول بھی ناد علی پڑھے۔ یہ مصرع اور آپ ملاحظہ فرمائے کہ تہذیب ایک چمن ہے تو بوئے چمن ہے علم، تہذیب ایک چمن ہے تو بوئے چمن ہے علم، مذہب گلوں سے ہے تو گلوں کی بھون ہے علم، مذہب گلوں سے ہے تو گلوں کی بھون ہے علم، سچائیاں شباب ہیں اور باغپن ہے علم، اسلام جس کی شمع ہے وہ انجمن ہے علم۔ اب یہ بیت خاص طور سے ارباب بلا، اسلام جس کی شمع ہے وہ انجمن ہے علم، خلق خدا پہ باب کرم کھولنے لگا، خلق خدا پہ باب کرم کھولنے لگا، دنیا میں آ کے مثل علی بولنے لگا، دنیا میں خلق خدا پہ باب کرم کھولنے لگا، دنیا میں آ کے مثل علی بولنے لگا۔ آئیے حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قابل عزت احترام صدر افتخار حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محترم ندیم اصغر رضوی صاحب کے کعبہ سے التماس کی جاتی تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام علیہا، اللہم لعن قتلة الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال علی الحادی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ولی اللہ، انت اول مظلوم من غصب حقہ۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان ایمان، گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور
जनाब हैदर अब्बास साहब मरहूम ابن मरहूम ज़हूर अब्बास साहब की रूह को विसाल फरमाते हैं। इज़ान ईमान, ये मजलिस एक बाप के इसाले सवाब की है। क़ब्ल इसके कि मैं असल मौजू पे गुफ्तगू करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसाले सवाब की मजलिस हो तो पहले ख़ुद इसाले सवाब की क्या अहमियत है इसके ऊपर दो जुमले ज़रूर अर्ज़ किए जाएं। तो सवाल ये है कि क्या है इसाले सवाब। हमारे यहाँ ये तरीक़ा है, वतीरा है, दस्तूर है कि जब भी हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम अपने मरने वाले के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। तो फिर ये इसाले सवाब है क्या? क्या हमारे बुजुर्गों की ईजाद करदा रस्म का नाम है? क्या इसाले सवाब किसी रवाज का नाम है? नहीं, इसाले सवाब मजहब का हिस्सा है, रस्मों की कड़ी में नहीं आता। इसाले सवाब मजहब का हिस्सा है। और आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग ईजाद करें उसे मजहब नहीं कहते। हमारे यहाँ मजहब बुजुर्गों की ईजाद का नाम नहीं है, मासूमीन की सीरत का नाम मजहब है। हमारे यहाँ बुजुर्गों की ईजाद करदा रस्मों का नाम मजहब नहीं है। हमारे यहाँ जो मजहब पे चले वो बुजुर्ग बनता है। हम मजहब बुजुर्गों की ईजाद करदा रस्मों को नहीं कहते, मासूमीन की सीरत को कहते हैं। तो अब सवाल होगा कि आपने कहा कि इसाले सवाब मजहब का हिस्सा है तो इसे सीरत मासूम में होना चाहिए। अजीजान ईमान, याद रखिएगा, पढ़ के देखिए तारीख, जितने अफराद भी सीरत निगार हैं और पैगंबर इस्लाम की मदनी हयात पे जिसने भी कलम उठाया है, मैं एक जुमला सर्व कर रहा हूं, जिस मुहर्रिर ने भी पैगंबर इस्लाम की सीरत को तहरीर करते हुए अपनी स्याही को रोशनाई में बदला, उसने मदनी सीरत को लिखते हुए ये बात तहरीर की कि मेरे नबी की हयात में ये दस्तूर था कि आप हर रोज बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। सबने ये लिखा कि नबी बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। तो अब सवाल ये है कि नबी बकी के कब्रिस्तान क्यों जाते थे? पैगंबर किसी कब्रिस्तान के मुतवल्ली का नाम नहीं है। नबी किसी कब्रिस्तान के रखवाले का नाम नहीं है। तो अब अगर नबी ये मुकर्रम कब्रिस्तान जा रहे हैं तो क्यों जाते हैं? और तहरीर करने वालों ने तहरीर किया कि जब नबी बकी के कब्रिस्तान पे जाते थे तो सरहदे बकी पे खड़े होके आप एक सलाम पढ़ा करते थे, जो आज भी अइम्मा से मरवी होके
ہمارے یہاں موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی قبرستان کے باہر وہ لکھا رہتا ہے، اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں تم پہ سلام۔ یہ نبی مکرم کا دیا ہوا طریقہ، دستور، وتیرہ۔ مگر اب یہاں پہ رک کے ایک جملہ ضرور کہوں گا، نبی کسے سلام کر رہے ہیں؟ بقیع میں جو لوگ دفن ہیں نبی انہیں سلام کر رہے ہیں۔ عالم اسلام غور کیوں نہیں کرتا؟ میاں جب عام مردوں کو سلام کرنا بدعت نہ ہو تو شہداء کو سلام کرنا بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور بات آئی ہے تو یہ جملہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ بھی عجب ستم ظریفی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ ماتم کریں تو کہا جاتا ہے بدعت، آپ سلام کریں تو کہا جاتا ہے شرک۔ کبھی غور کیا یہ فرق کیوں ہے؟ ہم ماتم کریں شہداء کا تو کہتے ہیں بدعت ہے، ہم سلام کریں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ پوچھئے سلام کرنے میں شرک کیوں ہے اور ماتم کرنے میں بدعت کیوں ہے؟ بدعت چھوٹا گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے۔ جب آپ ماتم کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹا گناہگار بتایا جاتا ہے، مگر آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کو ایسا گناہگار بنایا جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سب کو بخشیں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آخر ہمارے سلام پہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جب ماتم کرتے ہیں تو کہیں سے یہ احساس ضرور رہتا ہے کہ ہم نے ان سے انہیں دور کر دیا، تبھی تو یہ ماتم کر رہے ہیں۔ مگر سلام بتاتا ہے کہ زندہ ہیں، لہذا قاتلوں کو یہ بات اکھرتی ہے کہ ہم نے جسے مارنا چاہا تھا یہ اس کی زندگی کا پتہ دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اچھا پوچھئے کہ آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ شہید زندہ ہے۔ وہ مصرع تو سب کو یاد ہوگا، ہم زندہ یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ عجیب بات ہے بھئی، غور تو کیا کیجئے، ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں مت کرو زندہ ہیں، سلام کریں تو کہتے ہیں مت کرو مر گئے۔ نہیں سنتے، ذرا غور تو کیا کیجئے، کسی ایک نتیجے پہ تو رہو، یا انہیں مردہ مانو۔ دور ہو گئے، چلے گئے، مردہ اس معنی میں نہ صحیح، لیکن یاد رکھیے کوئی شہید ہو ہی نہیں سکتا جب تک موت نہ آ جائے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے جو حدیث بیان کی ہے وہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ مردہ شہید ہے، ماتا شہیدہ، اس کی موت شہادت بنتی ہے۔ یعنی یاد رکھنا موت کا انکار کفر ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ مرے نہیں وہ غلط کر رہا ہے، موت آئی نہیں تو شہادت ملی کیسے؟ لہذا وہ ایک فلسفہ ہے، ظاہر ہے ادھر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ مگر ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں مر گئے، سلام کریں تو کہتے ہیں، ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں، سلام کریں تو کہتے ہیں مر گئے۔ سنتے نہیں۔ اچھا صاحب نہیں سنتے نا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم سلام کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان دیوار سے بات کر رہا ہے
تو کیا کوئی معاشرے میں اسے مشرک کہتا ہے؟ بھائی تمہیں کہنا ہے تو دیوانہ کہو گے نا. جو نہیں سنتا اگر اس سے بات کی جائے تو کہا جاتا ہے دیوانہ ہے. تو ہمیں تم سے یہی تو مطالبہ ہے, ہمیں دیوانہ آل محمد کہو. بھائی مشرک کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے کون سا شرک کیا کہ وہ سنتے نہیں اس لیے سلام نہ کرو؟ تو پھر آج سے کسی بہرے کو سلام نہ کرنا. لیکن سوال یہ ہے کہ 1400 برس سے سلام ہم کر رہے ہیں, تمہیں کیا معلوم کہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تم کبھی سلام کر کے تو دیکھو. ارے ہمارے سلام کا جواب آتا ہے. دلیل یہ ہے کہ ہم عریضہ بھیجتے ہیں, ہمیں مرادیں ملتی ہیں. ہمارے سلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عجیب سی بحث ہے. نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے. آپ نے کبھی سلام ہی نہیں کیا, آپ کو کیا پتا سنتے کہ نہیں؟ آپ آ کے دیکھیے تو, مگر ایک رٹ لگا رکھی ہے نہیں سنتے مت کرو. جب انہوں نے اصرار کیا نہیں سنتے تو میں سوچنے لگا کہ انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ نہیں سنتے. میں جب سوچنے لگا تو ایک نتیجے پہ پہنچا, شاید ان کے کسی بزرگ کے سلام کا جواب نہیں ملا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ شاید ان کے بزرگوں کے سلام کا جواب نہیں ملا, اس لیے انہوں نے رٹ لگا لی. اب تاریخ نے بتایا کچھ لوگ در فاطمہ پہ آئے, سلام کیا, مگر زہرا نے جواب سلام نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہرحال بحث یہ تھی کہ پیغمبر کی سیرت. نبی آتے ہیں بقی کے قبرستان, ہر روز آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں صاحب؟ نبی کس لیے آ رہے ہیں؟ تو پھر تاریخ نے لکھا قبروں پہ آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. اچھا نبی کا کام ہی ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی, آیت کی تلاوت ہوئی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو نبی کا تو کام ہے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کی تعلیم دینا. تو نبی آ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. مگر کہیے یا نبی اللہ, کیا زندہ لوگوں کی کمی ہو گئی؟ آپ جائیے جا کے ان کو سنائیے, ان کو کیوں سنا رہے ہیں؟ تو یا تو یہ کہیے کہ یہ مردہ ان سے زیادہ سنتے ہیں کہ جو زندہ رہ کے بلانے پہ نہیں آئے, یا تو یہ کہیے کہ یہ ان سے زیادہ سنتے ہیں, اور یا پھر مقصد بتائیے کہ تلاوت کیوں کر رہے ہیں. تو قبروں پہ تلاوت پیغمبر اسلام حیات میں قرآن سناتے ہیں تاکہ حیات سمر جائے, مرنے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ نجات مل جائے. تو سیرت نبی میں ایصال ثواب ہے, اور جس چیزوں سے نبی نے ایصال ثواب کیا ہم اسی سے کرتے بھی ہیں. پیغمبر اسلام نے, اب یہ وہ کریم پروردگار, اس کا رحمت للعالمین نبی, اب یہ اس کا کرم ہے کہ اگر پوچھا جائے صاحب کن چیزوں سے ایصال ثواب کیا جائے تو کوئی فہرست نہیں بیان کر سکتا. ہاں اگر ایک جملے میں سمیٹ کے کہا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہماری ہر ضرورت کو ثواب بنا دیا. اس خدا نے ہماری ہر ضرورت کو ثواب بنا دیا. پیاس لگے تو پانی پینا ہماری ضرورت ہے, لیکن اگر جان جا رہی ہو تو اب پینا واجب ہے. ضرورت ہماری تھی, اللہ نے واجب کر کے ثواب بنا دیا.
ظاہر ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس تمہید میں رکوں، اس لیے کہ مجھے جس منزل تک جانا ہے آپ دیکھتے جائیں. تعلیم ہمارے لیے ضرورت تھی، اللہ نے ثواب بنا دیا. رزق حلال ہماری ضرورت تھی. قسم خدا کی مذہب سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کبھی غور کیا کتنا ثواب ہے؟ اگر کوئی حلال رزق کی تلاش میں نکل رہا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے. نہیں، ظاہر ہے اگر ایسے گفتگو آگے بڑھ جائے گی، اس کی گہرائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ کیا ہے مذہب اور اسلام کس مذہب کا نام ہے. انسان غور کرے. اگر رزق حلال کی تلاش میں نکل رہا ہے انسان تو اسے وہی ثواب ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے. اب میرا سوال یہ ہے پروردگار یہ دونوں کا ثواب برابر کیوں؟ جبکہ وہ جا رہا ہے میدان میں اپنی جان دینے کے لیے، یہ جا رہا ہے رزق لا کے جان بچانے کے لیے. آپ ذرا غور تو کریں. ایک رزق لا رہا ہے تاکہ جان بچے، ایک میدان میں جا رہا ہے تاکہ جان قربان کرے، مگر ثواب دونوں کا ایک. پروردگار کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی ہم جیسے لوگ تو گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ آج کچھ کہا اور کل کچھ، مطلب ہی بدل جائے. یہ وہ کلام کر رہا ہے جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے. تو جو کہہ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے. تو کوئی تو فلسفہ ہوگا. یا نبی اللہ وہ جان بچانے کے لیے جا رہا ہے، یہ جان دینے کے لیے جا رہا ہے. دونوں کا ثواب ایک برابر کیسے؟ عجب نہیں نبی آواز دیں کہ یہ بتاؤ وہ جان دے کے کیا کرے گا؟ کہا وہ جان دے گا تاکہ دین بچے، وہ جان دے گا تاکہ شریعت بچے، وہ جان دے گا تاکہ اسلام کے اصول بچیں، وہ جان دے گا تاکہ نماز بچے، وہ جان دے گا تاکہ روزہ بچے، وہ جان دے گا تاکہ حج بچے. کہا نادان سمجھتے نہیں، وہ روزہ بچا رہا ہے، یہ روزہ دار بچا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے پہچانا نہیں. ارے وہ روزہ بچا کے کیا کرے گا؟ وہ نماز بچا کے کیا کرے گا؟ وہ حج بچا کے کیا کرے گا؟ اگر کوئی نمازی نہ ہو، یہ پروان چڑھا کے رزق حلال سے نمازی پروان چڑھا رہا ہے، روزہ دار پروان چڑھا رہا ہے. جب اسے روزے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی تو یہی مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان ایمان، یہ پورا فلسفہ ہے جس پہ گفتگو کی ضرورت ہے. اللہ نے خود اسی کو موضوع اگر بنایا جائے کہ اللہ نے ہماری ضرورت کو ثواب بنایا، ہر ضرورت کو. آپ دیکھ لیں ازدواجی مرحلہ یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ نے اسے ثواب بنا دیا. یہ ہماری ضرورت تھی، خدا نے ثواب بنا دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ پھر ہمارے اختیار میں آئے اور ہم حرام چیزیں اس میں شامل کر دیں. لیکن اللہ نے ثواب بنایا. نہیں کوئی مر جائے تو دفن کرنا اس کو ہماری ضرورت ہے، مگر اللہ نے اسے ثواب بنا دیا.
ہمارے گھر میں اگر ہم میت رکھ لیں تو نہ جانے کتنے زندہ لوگوں کی موت کا سامان ہو جائے. تو یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم اسے دفن کریں. اللہ نے اسے بھی ثواب بنا دیا. غسل تم دو گے، ثواب ہم دیں گے. کفن تم پہناؤ گے، ثواب ہم دیں گے. تشییع جنازہ تم کرو گے، کتنا ثواب ہے؟ تشییع جنازہ کیا مطلب؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، مشایعت کرنا. انسان ہر قدم پہ اس کے گناہیں مٹائی جا رہی ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. آپ ذرا غور تو کریں، ہر قدم پہ 70 گناہیں مٹا کے 70 ثواب لکھا جا رہا. یعنی ایک قبرستان کا سفر ایک عام مومن کی تشییع جنازہ جب اس کا اتنا ثواب ہو تو پھر آپ سوچیں اگر کسی نے نبی کا جنازہ اٹھایا ہوتا تو اسے کتنا ثواب ملتا. ایک صلوات پڑھے نا محمد ایک عام مومن کی تشریح کا جب یہ اگر نبی کی تشییع جنازہ کوئی کرتا تو کتنا ثواب ملتا. اب ظاہر ہے وہ تو مقدر ہی والوں کو ملے گا، ہر آدمی شریک ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تو اب علی کا کمال ہے کہ معرفت رسالت کی منزل کو دیکھیے کہ علی نے بھی طے کر لیا کہ جس نے میرے نبی کے جنازے میں شرکت نہیں کی میں اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گا. اب میں تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان ایمان، سمجھنا آپ کا کام ہے. چاہے وہ مدینے ہی میں مرے مگر علی نماز نہیں پڑھائیں گے. علی نے طے کر لیا جس نے نبی کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی وہ مدینے میں بھی مر جائے تو علی نماز میں شرکت نہیں کرے گا. اور جس نے نبی کی نماز جنازہ پڑھی اگر وہ مدائن میں بھی مرے تو علی شریک ہوگا. ایک صلوات قسم خدا کی امیر کائنات کی یہ وفاداری ہے پیغمبر سے جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی. آپ ذرا غور کریں، ایک ایک ضرورت کو اللہ نے ہماری ثواب بنا دیا. عزیزان ایمان، کفن ہم پہنائیں، تدفین ہم دے کریں، ثواب خدا دے رہا ہے. میرے اللہ تو کیوں دے رہا ہے ثواب؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہم نہ کریں. اچھا یہ دفن ہی کیوں کریں؟ اب معذرت، میں نے جس موضوع پہ گفتگو چاہی تھی ظاہر وقت نہیں ہے کہ میں اسے چھیڑوں، لہذا اسی ذیل میں تھوڑی دیر اور گفتگو کر لوں. یہ فلسفے اسلام کے دفن ہی کیوں کیا جائے؟ ظاہر بہت سے مسلک کہیں اور بات سمجھانے میں ذرا مشکل ہوتی. ہم لوگ تو الحمدللہ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تو نہ جانے کتنے مذہب. ایران میں کسی ایک استاد نے ایک بات کہی تھی، پوری دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ سب ہندوستان میں، اور ہندوستان میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ سب ہم نے بنارس میں دیکھے. ہر مذہب
آپ چلیے اور چل کر کے دیکھ لیجئے، سب کی رسومات آپ کو مل جائیں گی۔ کوئی صحرا میں ڈال کے چلا آ رہا ہے، جانور کھا رہے ہیں، کوئی جلا رہا ہے، کوئی دریا میں ڈال رہا ہے، کوئی دفن کر رہا ہے۔ اسلام نے دفن کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کوئی تو بات ہوگی۔ اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ دفن کرو؟ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ آگ امانت دار نہیں ہے، پانی امانت دار نہیں ہے، مٹی امانت دار ہے، اور انسان اسی سے سمجھ لے جب تراب اتنی امانت دار ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ تو اب نبی ابو تراب کے ہوتے ہوئے کسی غیر امانت دار کے ہاتھ میں پورا مذہب کیسے سونپ جائے؟ اور لوگوں نے تو اپنی صورتحال فوراً دکھا بھی دی، اما جس سے زہرا کا حق نہ بچایا گیا وہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو محشر تک کیا پہنچاتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ خدا کو ایک دن اسی خاک سے ہمیں اٹھانا تھا، تو وہ تو قادر ہے۔ کیا جو لوگ کسی حادثے کی بنیاد پہ گھروں میں جل کے مر جاتے ہیں، کیا ان کو نہیں اٹھائے گا اللہ؟ اٹھائے گا تو ان کو بھی۔ جن کے جہاز پانی میں ڈوب جاتے ہیں انہیں نہیں نکالے گا؟ نکالے گا۔ اور اگر انہیں نہیں نکالے گا تو پھر فرعون کے اوپر عذاب کیسے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر۔ تو ہونا ہے عزیزان ایمان ایسے افراد کہ جو جل کے مر گئے، تاریخ میں ان کے واقعات موجود ہیں، جو پانی میں ڈوب کے مر گئے ان کے بھی واقعات۔ تو خدا کی قدرت میں تو کمی نہیں ہے، وہ ہر جگہ سے اٹھا سکتا تھا۔ ہمیں کیوں حکم دیا کہ دفن کرو؟ پوری توجہ عزیزان ایمان۔ اور یہ حکم کیا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ اگر کوئی مسلمان دفن نہ کیا جائے تو پھر ہر مسلمان سے سوال ہوگا کہ دفن کیوں نہ کیا؟ اور اگر کسی ایک نے بھی دفن کر دیا، جسے ہماری شریعت کی اصطلاح میں واجب کفائی کہتے ہیں، ایک نے بھی انجام دے دیا تو سب پر سے ذمہ داری اٹھ جائے گی۔ اب پھر ایک جملہ کہہ دوں، احسان مانو علی کا کہ جس نے نبی کو دفن کر دیا۔ جب عام مسلمان کے لیے اللہ سوال کرے تو اگر نبی کا جنازہ دفن کرنے والے یا علی کے گھر والے نہ ہوتے تو عالم اسلام سے جواب نہیں بنتا۔ یہ بھی ایک احسان علی ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں آ کے امام سید سجاد نے دفن نہ کیا ہوتا حجت خدا کو، یہ سارے مراحل اس زاویے سے بھی دیکھیں، مگر اے پروردگار حکم کیا دے رہا ہے؟ کوئی مسلمان بات اسلام کی گئی، اسلام کے ماننے والے کو اگر دفن نہیں کیا تو سارے مسلمانوں سے سوال ہوگا۔ پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر اس کا جسد روح زمین پہ پڑا رہ جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے، صحرا میں ڈالو گے تو جانور جسم کی بے حرمتی کریں گے، صحرا میں ڈالو گے تو جانور بے حرمتی کریں گے، دریا میں ڈالو گے تو دریائی جانور بے حرمتی کریں گے۔ انسان پہچانے کہ جو خدا مرنے کے بعد ایک مسلمان کی بے حرمتی برداشت نہ کرے
کسی مسلمان کی غیبت کیسے برداشت کر لے؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ یہ احترام، یہ آبرو، یہ عزت اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے اس جسم کے ذریعے سے ہماری بندگی کی ہے، ہماری عبودیت کا اقرار کیا ہے۔ لہذا اللہ نہیں چاہتا کہ بے حرمتی ہو، اس لیے اسے قبر میں چھوڑ دو گے، لوگ بدبو سے دور بھاگیں گے، یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ چھوڑ دیا جائے تو جانور بے حرمتی کریں گے۔ انسان غور کرے کس طریقے سے شریعت ہمیں اصول سکھا رہی ہے۔ اگر ہم موت کے قانون بھی پڑھ لیں تو ہمیں زندگی کا سلیقہ مل جائے۔ عزیزان ایمان، انسان پہچانے کہ خداوند عالم نے ہماری ہر ضرورت کو ثواب بنا دیا۔ پروردگار ثواب تو کیوں دے رہا ہے؟ تو کیوں دے رہا ہے ثواب؟ کہ ہر آدمی تمہاری طریقے سے احسان فراموش تھوڑی ہے۔ ایک انسان جس نے زندگی میں جب بھی کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا تو پھر دو طریقے سے یا تو احسان کا بدلہ دے کے احسان چکا دیا، اور جب بدلہ نہ دے سکا تو عاجزی کی بنیاد پہ شکریہ ادا کر کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ عزیزان ایمان، مگر اب میں خدا، میں نے اس کی روح چھین لی، قبض کر لی، لہذا اب اس کے پاس ہاتھ تو ہے، پیر تو ہیں، مگر یہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ لہذا زندگی میں اس نے کسی کا احسان نہیں لیا، مگر یہ کہ یا جزا دی یا شکریہ۔ لیکن اب یہ بندہ نہ شکریہ ادا کر سکتا نہ جزا دینے کے قابل ہے۔ تو جب ہم نے اس سے روح لے لی تو اب اگر اس کو تم غسل دیتے، تمہیں یہ کچھ نہیں دے سکتا تھا، تم اس کو نہ دفن کرتے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا تھا، تو محشر میں تمہارے احسان تلے دبا رہ جاتا۔ لہذا اب ذمہ داری میری تھی کہ اسے محشر میں شرمندہ نہ کروں، لہذا میں نے آواز دی، میرے بندے کو غسل تم دو گے، ثواب ہم دیں گے، کفن تم دو گے، ثواب ہم دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس لیے کہ اب اس کی ذمہ داری میرے، یہ میرا بندہ ہے، میں اسے محشر میں کسی انسان کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ فکر کریں اللہ نے کس طریقے سے اپنے بندوں کی آبرو کو بچایا۔ لہذا یہ ایصال ثواب، اب ظاہر ہے میں نے کہا اسی پہ گفتگو مکمل کروں گا۔ یہ ایصال ثواب یاد رکھیے گا، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو کچھ رسم بنا دیا۔ رسم کیا بنا دی؟ پوسٹر پہ اب صرف رسمن لکھا جاتا ہے، قرآن خوانی اتنے بجے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ خدا کے لیے قرآن کی بے حرمتی نہ کیجیے۔ انتظام کر لیجئے، پڑھوا لیجئے، پوسٹر پہ صرف نام کے لیے نہ لکھیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوشش کیجئے، قسم خدا کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے بچپن میں شعور کی منزلوں میں جوانی میں دیکھا ہے، کہیں بھی مجلس ہوتی تھی
تو اس سے پہلے قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا تھا اور پڑھی جاتی تھی. کیا آپ کے بزرگوں نے آپ کو قرآن پڑھایا؟ کیا آپ نے اپنی نسل کو نہیں پڑھایا ہے جو وہ پڑھنے نہیں آتی؟ شاید بات سخت ہو مگر میں معذرت کے ساتھ. آج ذرا سوچیں ہم نے اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کو کیا دیا. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ان محفلوں میں لائیں، اس لیے کہ جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں دلوں میں نور اترتا ہے، فرشتے رحمت نازل ہوتے ہیں. کون ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد نورانی بنے؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ذمہ داری کو ادا کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہماری ضرورت ہے مگر اللہ نے ثواب بنایا. میں نے کہا کہ یہ مذہب کا حصہ ہے، کہیں اور سے نہیں آیا. یاد رکھیے گا مذہب نے دو تصور دیا، ایک ہے ثواب، ایک ہے ایصال ثواب. مذہب نے ثواب کا بھی تصور رکھا، ایصال ثواب کا بھی تصور مذہب نے دیا. اب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے وضاحت کروں ثواب کیا ہے اور ایصال ثواب کیا ہے. اگر میں اس سے ظاہر ہے بہت مختصر کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو اس سے بہتر میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ جب انسان عمل اپنے لیے کرے تو ثواب ہے، اور جب عمل کر کے کسی کو ہدیہ کر دے تو ایصال ثواب. نماز اپنے لیے پڑھی جائے تو ثواب، نماز پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو دیا جائے تو ایصال ثواب. روزہ اپنے لیے رکھا جائے تو ثواب، روزہ رکھ کے اس کا ثواب کسی کو دیا جائے تو ایصال ثواب. جب اچھائیاں اپنے لیے کی جائیں تو ثواب، جب اس کا ثواب کسی کو دے دیا جائے تو ایصال ثواب. اب یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ عمل کر کے اس کا ثواب کسی کو دیں تو اللہ آپ کو بھی دیتا ہے اسے بھی دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ہم جب عمل اپنے لیے کریں تو ثواب، جب دوسرے کے لیے کریں تو ایصال ثواب. تو جب اسلام میں یہ دونوں تصور ہے تو کچھ لوگ صرف ثواب ہی کیوں کرتے ہیں، ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال تو اٹھے گا نا. تو اب جن کے یہاں ایصال ثواب جائز نہیں ہے نا، یہ سیلفش ہیں، خود غرض ہیں، یہ اپنے لیے جینا جانتے ہیں. ارے جن کے بزرگ نبی کے لیے نہ جی سکے، ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. ان کی نسلیں کسی کے لیے کیا زندگی گزاریں گی؟ یاد رکھیے ایصال ثواب وہی کرے گا جس میں جذبہ ایثار پایا جائے. اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کریں گے. یاد رکھیے قومیں اپنے شہنشاہوں کے دینوں پہ ہوا کرتی ہیں، قومیں اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوا کرتی ہیں. جس کے جیسے رہبر ہوں گے ویسی قوم ہوگی، جس کے جیسے رہبر ہوں گے ویسی قوم ہوگی. اب جن کے رہبروں نے کبھی کسی کو کچھ نہ دیا وہ قومیں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی.
جذبہ ایثار چاہیے، جذبہ ایثار چاہیے، تب احساس ایصال ثواب پیدا ہوگا، دوسروں کے لیے جینا۔ اسلام اپنے لیے جینے کو کمال نہیں سمجھتا، اسلام حیات کو دوسروں کے لیے وقف کرنے ہی کو حیات سمجھتا ہے۔ اپنے لیے کوئی جیا تو کیا جیا، لیکن اگر دوسرے کے لیے اپنی حیات وقف کرے تو کافر بھی ہو، کافر بھی ہو، لیکن سخی ہوتا ہے جب دیتا ہے دوسرے کو۔ تو امام فرماتے ہیں ان کو ان قیدیوں سے جدا کرو، اس لیے کہ اس کا باپ سخی تھا۔ عزیزان ایمان، پہلے ایثار کا جذبہ تو ہو، جن کے رہبروں میں ایثار نہ پایا گیا، وہاں نسلوں میں ایثار کیا ہو، قوموں میں ایثار کیا ہو۔ الحمدللہ ہم نے جس کو اپنا رہبر بنایا، وہاں جذبہ ایثار یہ تھا کہ کوڑا پھینکنے والی بھی اگر بیمار ہوئی تو نبی عیادت کو آئے۔ یہ ہے جذبہ ایثار، یہ ہے جذبہ ایثار۔ الحمدللہ ہم نے جسے امام بنا مانا، اس کا جذبہ ایثار یہ تھا کہ بات غیروں کی نہیں، اگر قاتل کی بھی مشکیں سخت بندھی ہوئی دیکھی تو علی نے آواز دی اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو۔ جو قاتل کے لیے یہ جذبہ رکھتا ہو، وہ چاہنے والوں کے لیے کتنا کریم ہوگا۔ ایصال ثواب ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایثار نہ ہو۔ آپ دیکھیں امام حسن، یہ جذبہ ایثار نہیں تو کیا ہے، یہ جذبہ ایثار نہیں تو اور کیا ہے کہ آنے والا امیر کائنات کے حق میں سب و شتم کر رہا ہے، اور امام کہہ رہے اگر مسافر ہے تو جگہ دے دوں، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، لباس نہیں ہے تو اس کا اہتمام کر دوں۔ عجب جملہ کہتا ہے، کہتا یا علی یا اے فرزند رسول، جب تک شام میں تھا اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں اپنا نام لیتا، مگر آج آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد قسم کھا رہا ہوں اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا سب سے بڑا دوست کون ہے تو اب میں ہوں۔ جملہ عرض کروں، اس کا مطلب یاد رکھیے گا، بنی امیہ کی جھوٹی تبلیغات کا اثر کبھی کبھی مجلس اہل بیت کے ایک فقرے میں یوں ہی ضائع ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، آپ ذرا پہچانیں، بنی امیہ کی تمام تر تبلیغیں ایک طرف تھیں، وہ جتنی عمر کی منزل میں تھا اس نے شام میں جو سنا تھا وہ کہہ رہا تھا، مگر جب حسن کو دیکھا تو سمجھ میں آیا وہ جھوٹی روایت تھی، یہ حجت خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ جذبہ ایثار نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے پڑھیے تاریخ، جذبہ ایثار ہی نے تو حر کو حر بنایا، ورنہ جو لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دے، کیا کسی میں ہے جرات کہ اسے پیاسا ہو تو پانی پلا دے؟ کیا کسی میں جرات ہے کہ اسے گلے سے لگا لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جذبہ ایثار ہو، انسان غور کیا کرے، فکر کرے۔ اسلام ایثار کے مذہب کا نام ہے۔ اسلام اپنے لیے جینے کو جینا نہیں سمجھتا،
اسلام کی نگاہ میں حیات وہی ہے جو دوسروں کے لیے ہو. اب میں ائمہ کی تاریخ پہ رک کے یہاں سے صرف مثالیں دے دوں تاکہ میری بات مدلل ہو جائے اور بات مکمل ہو جائے کہ اسلام دوسروں کے لیے جینے کو حیات سمجھتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا اپنے لیے جیو. اگر اپنے لیے جینے کو حیات سمجھتا تو کبھی نہ کہتا کہ تمہارے اوپر پڑوسیوں کا حق ہے. 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر. آپ ذرا سوچیں جو اسلام دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے وہ کیا کسی کو مارنے کا حکم دے گا؟ حیات کا حکم دے رہا ہے. آپ بتائیں جینے کے لیے اگر اپنے ہی کہتا اسلام تو زکوٰۃ کیوں رکھتا؟ یہ تو دوسرے کا حق آپ کی محنت سے نکالا گیا. وہ اسی لیے کہ 2 چیزیں واضح ہو جائیں کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ جو کمایا ہے اس کے تم مالک ہو. اگر مالک تم ہوتے تو خرچ کی ذمہ داری صرف تمہارے اوپر ہوتی، جیسے چاہو خرچ کرو. لیکن اسلام نے بتایا حقیقی مالک کوئی اور ہے. یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم مالک نہیں ہو، تم مالک کل نہیں ہو. یہ ملکیت اعتباری ہے. اور معصوم سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ ملکیت اعتباری کا کیا مطلب، کہا اگر ملکیت ذاتی ہوتی تو کبھی ایک بادشاہ کے بعد دوسرے بادشاہ کی حکومت نہ ہوتی. یہ حکومتوں کی تبدیلی ہی بتا رہی ہے کہ آج تم مالک بنائے گئے ہو، کل کوئی اور رہے گا. کل تم نہ تھے کوئی اور تھا، لہذا حساب صاف رکھنا. عزیزان ایمان، یہ ملکیت کا اعتبار جو اسلام میں وہ کہیں نہیں. آپ اپنا پیسہ چاہے پھاڑ کے پھینک دیجئے چاہے جلا دیجئے، کوئی آپ کو مجرم نہیں مانتا. لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے فضول خرچی کی، اسراف کیا، فضول خرچی تو چھوڑیے، تم مجرم ہو. پیسہ ہمارا ہے، حکم اسلام کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بتا رہا ہے یہ ملکیت اعتباری ہے، اور اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو غدیری ہیں انہیں ماننا پڑے گا. بات مکمل عزیزان ایمان. آخری جملہ، کوئی مانے یا نہ مانے، جو غدیری ہیں انہیں ماننا پڑے گا کہ مالک ہم نہیں ہوتے. عزیزان ایمان، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ مال ہمارا، ہم نے خرچ کیا. آپ نے کہا ارے بھائی یہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں آپ نے فوراً کہا ہمارا ہے، آپ سے مطلب، ہم برباد کر رہے ہیں، ہمارا مال ہے، آپ سے مطلب. آپ چپ ہو جائیں گے. ہماری اولاد ہو کچھ غلط کر رہی ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا بھئی ایسے نہ کری. ہم نے فوراً کہا ہماری اولاد ہے، آپ سے مطلب. آپ چپ ہو گئے. ہم ہی کو دیکھا آپ نے کہ اپنی جان کھپائیں کہیں، آپ نے منع کیا. ہم نے کہا ہماری جان ہے، آپ سے مطلب. تو یہ آپ سے مطلب کیا بتا رہا ہے؟ کہ ہم اپنے کو مالک سمجھ رہے ہیں. لیکن سب اپنے کو مالک سمجھ لیں، سب سے کہہ لیجئے کہ آپ سے مطلب اولاد ہماری ہے، آپ سے مطلب مال ہمارا ہے، آپ سے مطلب نفس ہمارا ہے، آپ سے مطلب، سب سے کہہ سکتے ہیں. مگر نبی نے غدیر میں کیا کہا؟ اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں. کا پس یاد رکھنا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یعنی سب کہہ سکتے ہیں، سب سے کہا جا سکتا ہے کہ اولاد ہماری آپ سے مطلب، مگر اہل بیت سے نہیں کہا جا سکتا اولاد ہماری آپ سے مطلب، مال ہمارا آپ سے مطلب، جان ہماری آپ سے مطلب. اس لیے کہ غدیر میں وعدہ کر چکے کہ ہماری جانوں پہ بھی آپ کا حق ہے.
باپ روکے امام کہے تو جنگ واجب، اس لیے کہ یہ ملکیت ماں باپ کی اعتباری ہے، حقیقی ملکیت تو خدا کی ہے۔ لہذا اب اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر مال ہمارا ہو، دینا ہم پہ واجب۔ اب جو خمس نہیں دیتے وہ اہل بیت سے کہتے ہیں آپ سے مطلب، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان ایمان، لہذا اسلام کے اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ ہم اس مذہب میں سانس لے رہے ہیں جس کا خدا اتنا کریم ہے کہ اس نے ہماری ضرورتوں کو ثواب بنا دیا۔ یہ اشک عزا، اس کی حسین کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت کا نام۔ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نماز کے ذریعے سے بھی، روزے کے ذریعے سے بھی، اچھائیوں کے ذریعے سے بھی، مگر شکر ہے پروردگار کا کہ ہمارے پاس ایصال ثواب کے لیے ایک ذریعہ اور ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے جانتے ہیں؟ احساس کریں گے؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کس کو سونپتے ہیں؟ چاردہ معصومین کے ذریعے، مگر یہ ثواب کون لے کے جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اچھائیاں کرتے ہیں، ثواب کون لے جاتا ہے؟ فرشتہ۔ جتنے بھی ایصال ثواب کے ذریعے، ان ساری امانتوں کو ہمارے مرنے والے تک ثواب کی شکل میں فرشتہ پہنچاتا ہے، مگر جب ہم حسین پہ روتے ہیں آنسو لینے کون آتا ہے؟ وہ دکھیاری ماں آتی ہے جو کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے بین کر رہی تھی، میرے لال کو نہ مارو، میں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، ماں باپ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں نا، بھرا گھر بھی سنسان لگتا ہے۔ اس فرش پہ کچھ بھائی بیٹھے ہیں جن کا بھائی چلا گیا، اولاد باپ کے لیے رو رہی ہے، بھائی بھائی کے لیے رو رہا ہے، مگر سچ بتائیے گا جب بھائیوں کا بھائی بچھڑا یا بچوں کا باپ بچھڑا تو جس کو خبر ملی اس نے آ کے کیا کیا؟ اس نے آ کے گلے سے لگایا، بھائیوں کو بھی پرسا دیا، بچوں کو بھی پرسا دیا۔ مگر کتنا غریب تھا حسین۔ علامہ میر انیس نے حسین کے درد کو ایک مصر ایک شعر میں اس طریقے سے ڈھالا ایک بیت میں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے عزادارو، یاد رکھیے گا، باپ مرتا ہے، شفقتیں نہیں مرتی۔ باپ مرتا ہے، شفقتیں نہیں مرتی۔ دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا۔ ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی۔
دلیل امام حسین کا وہ واقعہ موجود ہے، اگر مامتا مر گئی ہوتی تو بندے کفن فاطمہ نے نہ توڑا ہوتا۔ فاطمہ نے مرنے کے بعد بندے کفن توڑ کے بتایا ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی۔ اور کربلا کے مقتل میں حسین مظلوم نے بیٹی کی آواز پہ آواز دے کے بتایا ارے باپ مرتا ہے، شفقتیں نہیں مرتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بدو جملے مجلس ختم ازادارو۔ کربلا کے مقتل میں متعدد مقامات پہ امام حسین علیہ السلام نے اس رشتے کی قدر کو ثابت کیا ہے، جہاں حسین نے پہچنوایا کہ یاد رکھنا باپ مرتا ہے، شفقتیں نہیں مرتی۔ اس لیے تاریخ شاہد ہے۔ ایک روایت سنیں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام حسین کو خیمے سے رخصت ہونے میں بڑی تاخیر ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ خیمے کے قریب چل کے دیکھوں کہ حسین کو خیمے سے نکلنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں خیمے کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام عالی مقام جب بھی خیمے سے نکلتے ہیں کوئی بچہ آ کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، آقا کہاں جا رہے ہو؟ امام اس بچے کو پیار کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، لے جا کے کسی خاتون کے حوالے کرتے ہیں، واپس آ کے پھر جانا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا بچہ آ کے لپٹ جاتا ہے۔ اسی لیے حسین کو تاخیر ہوئی۔ حمید کہتا ہے اتنی دیر میں امام عالی مقام خیمے سے نکلے۔ اور اب شیخ مفید کی روایت سنیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام خیمے سے نکلے تو ایک 4 برس کی بچی باپ کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا آخری بار سینے پہ سلا لو۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ مقتل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کی چیز ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ کیا لکھا؟ آخری بار سینے سے لگا لو، آخری بار سینے پہ سلا لو۔ اے آزادارو، ارے گھر سے آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، جب گھر سے نکلتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ سفر پہ جاتے ہوں، کبھی بیٹی پلٹ کے آتی ہو اور آ کے کہے بابا ایک بار اور گلے سے لگا لو، مگر آج تک کسی بیٹی نے باپ سے یہ نہیں کہا ہوگا آخری بار گلے سے لگا لو۔ اے آزادارو، ارے سکینہ حسین سے کہہ رہی ہے بابا آخری بار، بابا آخری بار گلے سے لگا لو۔ دوسرا جملہ سنیں گے، شیخ لکھتے ہیں کہ سکینہ نے دوسری وصیت یہ کی بابا میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا۔ بڑے قیامت کے یہ 2 جملے ہیں۔ ہمارے استاد انہوں نے دونوں جملے کی شرح کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ سکینہ نے یہ کیوں کہا کہ بابا ویسے سر پہ ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا۔ اتنی دیر تک حسین خیمے میں تھے، سکینہ نے یہ جملہ خیمے میں کیوں نہیں کہا، یہ خیمے سے باہر نکل کے کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سکینہ آواز دے ہم نبوت کے گھرانے کے پروردہ ہیں، میرے نانا نے کہا ہے کہ دیکھو یتیم بچے جب سامنے ہوں تو اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، یتیموں کو اپنا باپ یاد آتا ہے۔ ارے میں خیمے میں کیسے کہتی عباس کا یتیم، مسلم کی یتیمہ، میں نے اس لیے خیمے کے باہر کا اے بابا اب کوئی یتیم تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرے بابا میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ، اس لیے کہ بابا ارے چچا مسلم مارے گئے، تم نے مسلم کی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، عباس
10 مارے گئے تم نے کلیجے سے لگایا، مگر اے بابا تمہارے بعد تماچے مارے جائیں گے، اس یتیمہ کو ستایا جائے گا۔ اے بابا سکینہ کو ویسے پیار کر لو جیسے یتیموں کو پیار کیا۔ انا للہ و انا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہیں، میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا میں حسین کے روزے کی زیارت نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس پرآشوب دور میں قوم کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اسلام شناس بنا دے۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام مراج اعظام کے سائے کو طولانی فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار یہ دن امام زمانہ کا دن ہے، میرے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں، امام کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر سکیں۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حیدر عباس صاحب ابن جناب ظہور عباس صاحب کی روح کو اصال فرما دیں، اور اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال